ہسٹری نے پروو کر دیا ٹائم اینڈ اگین کہ جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا اکارڈنگ ٹو دا ایسپریشن آف دا کشمیریز، تو یہاں پہ نہ صرف کشمیریوں کے لیے، چاہے وہ 5 اگست کی بات ہو، چاہے امپلیمنٹیشن آف یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کا فیلئر ہے یا بائیلیٹرل ڈائلاگس کا فیلئر ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی مطلب کوئی نہ کوئی اقدام ہندوستان کی طرف سے اٹھایا گیا ہے جس سے کشمیریوں کی آوازوں کو دبایا گیا ہے، اس سے کوئی سلوشن نہیں نکلی ہے۔ تو اس لیے ہسٹری نے ہمیں یہی سکھایا کہ اس مسئلے کو حل ہونا پیوٹل ہے، وائٹل ہے، سروائیول ہے ساؤتھ ایشیا کے ریجنل اور گلوبل پیس کا، کیونکہ یہ اتنا خوفناک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ بھی ہے، اور اس کے جو گلوبل اور ریجنل جو ریمیفیکیشنز ہیں، چاہے وہ بیکاز آف اٹس نیوکلیئر امپیکٹ یا اس کے اکنامک امپیکٹ، سیکیورٹی امپیکٹس، پیس امپیکٹس، تو آئی تھنک اب ہائی ٹائم آ گیا ہے کہ اب یہ والا جو 6th ایئر آ گیا ہے 5 اگست کو ہوتے ہوئے، تو ابھی بھی ایک وار ہوئی ہے انڈیا اور پاکستان کی، واٹر ٹیررزم کیا ہے ہندوستان نے، وہ بھی پانی جو کشمیر سے آتا ہے۔ تو یہ سارے لنکیجز اگر ہم دیکھیں تو جب تک یہ حل نہیں ہوگا آئی ڈونٹ تھنک کہ کسی بھی قسم کا جو میجر جو لیا جاتا ہے ایکسٹریم میجر انڈیا کی طرف سے، وہ کسی بھی قسم کا رزلٹ اورینٹڈ ہو سکتا ہے، بلکہ اس سے اور زیادہ خطے میں اور دنیا کے اندر خوفناک جو ہیں امپیکٹس ہو سکتے ہیں۔ آئی تھنک گلوبل کمیونٹی اینڈ یونائٹڈ نیشنز شوڈ کم فارورڈ، اور جو کچھ ہو رہا ہے کشمیر کے اندر، آئی تھنک بہت جب تک کوئی پراپر کوئی اسٹرانگ میجرز نہیں لیے جائیں گے اگینسٹ نیو ڈیلیز آن سلاٹ آن کشمیر، آئی تھنک یہ بڑھتا جائے گا، اور جب تک کوئی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیس نہیں ہوگا انٹرنیشنل میکنزم کے تحت، اور امپلیمنٹیشن آف انٹرنیشنل لا، یونیورسل جورسڈکشن، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومینیٹیرین لا، تو ہم نے بہت سے ویپنز دیکھے ہیں جو یوز کیے گئے ہیں ٹو انٹیمیڈیٹ دا کشمیریز ہر لحاظ سے، چاہے وہ لافیئر ہوا ہے، چاہے وہ اکنامک کرائسس ہوا ہے، چاہے بہت سے اور ویز ہیں۔ تو یہ رسپانسبلٹی اور یہ جو فیلئر ہے، اور آئی تھنک اٹر آئی تھنک لاس ہے آف امپلیمنٹیشن، اور ان یونائٹڈ نیشنز ٹائپ کی ورلڈ باڈیز کا، تو ورلڈ آرڈر ہی کلیپس ہو سکتا ہے۔ تو دے نیڈ ٹو ٹیک چارج، اس کے لیے بہت سا ایکشن پلان ہے، اس کے لیے بہت سے قوانین ہیں، اس کے لیے بہت سی یونائٹڈ نیشنز کی ہماری قراردادیں ہیں اس مسئلے کو حل ہونے کے لیے۔ دیکھیں ہمارے اوور دا ایئرس بہت سی ویز میں پاکستان نے ایکٹیولی پرو ایکٹیولی کام کیا ہے، مگر بدقسمتی سے 50 سال ہم نے انڈیا پاک ڈائلاگ کو دیے، اور اس کے بیچ میں بہت سی جنگیں بھی ہوئی ہیں، بہت سی ہم نے دیکھا ہے، بہت سے نئے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی انٹروڈیوس ہوئے تھے، جس میں ہم نے ٹریڈ ڈپلومیسی دیکھی، پھر کراس کلچرل ڈپلومیسی دیکھی، اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرامز بھی ہوئے، اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ کرکٹ ڈپلومیسی کا بھی ایک سیریز شروع ہوئی۔ بٹ ہم نے یہ دیکھا کہ جتنی بھی یہ میجرز لیے گئے، مگر بیچ میں کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے ساری وہ کاوشیں جو ہوتی تھیں، جو ایکسپرٹس کی، جو ٹیمز کی، جو برین سٹارمنگ ہوتی تھی، جو پیس ایکٹیوسٹ تھے، یا جو بھی بیہائنڈ دا کرٹن ٹریک 2 ڈپلومیسی میں تھے، ٹریک 3 ڈپلومیسی میں تھے، ان سب کے جو ایفرٹس کے اوپر پورا جو ہے وہ مطلب کہ ہالٹ ہو جاتے تھے، ان کو ساری کی ساری جو ہوتی تھی ایفرٹس جو تھے وہ فیوٹائل ہو جاتے تھے جب کوئی فالس فلیگ آپریشن انڈیا کا ہوتا تھا، اور وہ سارا بلیم پاکستان پہ ڈال دیتے تھے۔ تو آئی تھنک اب ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ آئی تھنک اسپیشلی ناؤ 5 اگست کے بعد کہ ہم پرائرٹائز کریں اپنے جو ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمس ہیں، خاص طور پہ ان پہ فوکس کریں، نہ کہ ہم انڈیا کو منانے میں یا انڈیا سے ڈائلاگ کا سوچیں۔ ہمیں اب ان فورمز کے اوپر زیادہ فوکس کرنا چاہیے جو یونائٹڈ نیشنز کا فورم ہے، OIC کا فورم ہے، ہیومن رائٹس کاؤنسل ہے، پھر اس کے ساتھ بہت سے جو انٹرنیشنل میڈیا ہاؤسز ہیں، پھر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، پھر اس کے پیپلز ٹریبیونلز ہیں، پھر کمیشن آف انکوائریز کی طرف جائیں، کشمیر کا کوئی ریپٹور جو ہے ہمارا جو بہت ضروری ہے یونائٹڈ نیشنز کی طرف سے کوئی انوائے ہو، اور OIC کا تو ہے ایک اسپیشل انوائے آن کشمیر، ان کے ساتھ مل کے پھر اس کے ساتھ گلوبلی بھی اب جو مارکہ حق کے بعد جو کچھ ہوا ہے پتہ ملی ہے، تو وہ بھی ایک گلوبلی ایک سیز فائر کے بعد امریکہ کا، چائنا کا ایک بہت کنسٹرکٹیو رول پلے ہو سکتا ہے ٹورڈز ریزالونگ دا کور ایشو آف کشمیر۔
اس وقت بہت ضروری ہے کہ یہ جو فتح ملی ہے مارکہ حق کی، اور واٹر ٹیررزم جو ہندوستان کر رہا ہے، اور پوری دنیا میں کوئی اس کے ٹیکرز نہیں ہیں، جو انہوں نے خود پہلگام کے اندر انسیڈنٹ ہوا اور 10 منٹ میں FIR کشمیریوں پہ اور پاکستان پہ ڈال دی، اور پھر اس پہ جنگ مسلط کر دی، تو ہم نے جو ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھا ہے، تو اس وقت ہمیں بہت ضروری ہے کہ ایک بہت اسٹرانگ انٹرنیشنل لابینگ ہو، اسٹریٹجسٹ کے ساتھ ورلڈ کے تھنک ٹینکس کو انگیج کیا جائے، اور اس کے اندر ایک کشمیر سینٹرک جو ہے ایک ڈاکٹرن جو تیار کی جائے کہ جہاں کہیں بھی پاکستان کی کشمیریوں کی ڈیلیگیشن جائیں، ایک تو اس کے اندر جو کوالٹی آف ایکسپرٹس یا جن کی سلیکشن کی جائے وہ فارن پالیسی کے ایکسپرٹس ہوں، خالی بینگ اے پولیٹیشین از ناٹ انف، یا کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ دوسری۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ریسٹرکٹ کیا جائے جو ہے انٹریکشنز آن انڈین میڈیا، کیونکہ وہاں پہ کوئی کچہری نہیں کھلی ہوئی، انہوں نے دہشت گردی کی ہے، یہ نسل کشی کریں کشمیریوں کی، انہوں نے جنگ ہاری ہے، شملہ کا دور نہیں ہے، یہ ایک ماشاءاللہ سے ایک اسٹرانگر ایج ہے، اور اس کے اندر ٹرمپ نے بھی بہت سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بھی بڑے پازیٹیو اس پہ بیان آئے ہیں، چائنا نے بہت ساتھ دیا ہے اپنی ٹیکنالوجی کے تھرو، اپنے سپورٹ کے تھرو، اور بھی ممالک نے۔ تو ہمیں ایک ایسی ایک لارج اسکیل لانگ ٹرم کشمیر پالیسی چاہیے، جس کے تحت جس کے اندر ہم کی امپورٹنٹ کشمیر، چاہے وہ ڈائسپورا ہو باہر کے ملکوں میں، کشمیریوں کو زیادہ سے زیادہ ان ڈیلیگیشنز کے اندر جو ہے وہ لیڈ رول دیا جائے، بلکہ وہی لیڈ کریں ان کو، اور LOC کے وکٹمز ہوں، جو ریفیوجی کیمپس کے لوگ ہیں، ان کو لے کے جایا جائے، گلوبلی بتایا جائے کہ ان پہ کتنا ظلم کیا ہے ہندوستان نے، اور فیکٹس اینڈ فگرز کے تحت کہاں کہاں بھی جائیں تو وہ وکٹری کے ساتھ جو ریزن ہے سیز فائر کا وہ کشمیر ہے، تو اس کو زیادہ سے زیادہ پرومیننس دی جائے، بٹ پرومیننس بھی ان لوگوں کے ساتھ دی جائے جو کہ ڈیزگنیٹڈ فارن پالیسی ایکسپرٹس ہوں آن کشمیر، آن ساؤتھ ایشیا، اینڈ جو کہ ایک جن کے جو کہ پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ نہ کر رہے ہوں کہ صرف ریٹنگز چاہیے اور ہم نے انڈین چینلز پہ جانا ہے، بلکہ کچھ ہمیں اس سے رزلٹ ملے۔ تو ان کا جو ایک ہسٹوریکل رول رہا ہے کشمیر کاز کے لیے، اور جو ان کی کمٹمنٹ بھی رہی ہے، میں نے پرسنلی بھی دیکھا ہے کہ ان کو بہت زیادہ پین ہے جو کشمیریوں کے ساتھ سفرنگز ہیں، اور نہ صرف یہ بیانات کی حد تک ہے بلکہ جو وہ کہتے ہیں اس کو انہوں نے پروف بھی کیا ہے، اور ان کی ڈپلومیسی جو پولیٹیشین سے اگر کمپیئر کیا کریں تو فار ہیڈ ان کی ڈپلومیسی رہی ہے ڈگنیٹی والی۔ ڈگنیٹی کا مطلب ہے ایکوالٹی، بیچارہ نہیں ہونا، سب آرڈینیٹ نہیں ہونا، اور نہ کہ کوئی اس طرح کا کہ اپنے اوپر ایک فیئر طاری کر لینا کہ بھی ہم نے ہر لحاظ سے ہندوستان کو منانا ہے۔ اور ان کا جو بیان تھا کہ 10 جنگیں بھی ہم لڑیں گے، تو وہ ایک بہت پاورفل سٹیٹمنٹ تھی، اور اس کے کچھ ہی عرصے کے بعد یہ فالس فلیگ ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح فائٹ کیا ساری قوم نے، ہماری فورسز نے، اور اب جو مین پوائنٹ ہے کہ اب سیز فائر ہو گیا ہے، اور اب آئی تھنک سارا دنیا کا فوکس جو ہے وہ مسئلہ کشمیر اور مسئلہ فلسطین پر ہونا چاہیے۔ جب تک یہ دونوں مسئلے حل نہیں ہوں گے، یہ سیز فائر جو ہے یہ بہت ٹیمپرری ہوگا۔ تو یہ ایک بہت آئیڈیل اپرچونٹی ہے جس میں میجر رول جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا تھا، اور آئی تھنک وہ ہماری وکٹری بھی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ جو انٹرنیشنل پاورز نے بھی جو انٹرسٹ شو کیا ہے کشمیر کے اندر، وی شوڈ سیز دا مومنٹ، اور اس کے اوپر ہم کیپٹلائز کریں، اور زیادہ سے زیادہ کیمپین کریں کشمیر کی پلائٹ اور کشمیریوں کا مسئلہ جو ان کی منگوں کے مطابق حل ہو۔ تھینک یو۔